میرے پاس ان کے 15 منٹ ہیں جو مجھے حکم ہوا ہے انشاءاللہ 7:15 تک اس آیت کی ذیل میں کچھ ملحوظات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ قرآن کریم کے 17ویں سورہ کی 23ویں آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ حکم ہے تمہارے رب کا کہ کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس کی عبادت کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اور اگر تمہارے ساتھ رہتے ہوئے وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس حصے میں پہنچ جائے اپنے عمر کے سن کے، تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان سے تم اف تک نہ کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جھڑکنا تو بالکل نہیں، بَلْ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ جب تم ان سے گفتگو کرو تو ایسی گفتگو ہو، ایسا قول ہو کہ جو تکریم سے بھرپور ہو۔ اور آیت یہاں اختتام ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا کہ اس آیت کو مکمل کر دے، ایک اور آیت کو جوڑ دے۔ 23ویں آیت مکمل ہوئی مگر 24ویں آیت میں مزید ارشاد فرما دیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی اتنا کافی نہیں تھا کہ جو پہلی آیتیں بیان کر چکا تھا خداوند متعال، وہ کافی ہونا چاہیے تھا جس میں ماں باپ کے حوالے سے کئی باتیں کر دیں، ان سے اف تک مت کرو، ان کو جھڑکو نہیں، ان کے ساتھ کیا تمہارا رویہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے تمہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، یہ سب بیان کر دیا تھا آیت نمبر 23 میں، حتیٰ یہاں تک کہ اپنی وحدانیت اور اپنی عبادت کے ساتھ جس چیز کا تذکرہ کیا وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا تذکرہ کیا، وہ اپنی نبوت کا تذکرہ نہیں کیا، وہ امامت کا تذکرہ نہیں کیا، وہ قیامت کا تذکرہ نہیں کیا، وہ عدالت کا تذکرہ نہیں کیا، وہ کسی اور واجب کا تذکرہ نہیں کیا، اگر تذکرہ کیا اپنی وحدانیت اور اپنی عبودیت کے ساتھ جس چیز کا، تو وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا تذکرہ کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا جہاں خدا کی عبادت اس بلند درجے پہ ہے وہیں ماں باپ کے ساتھ رحمت اور ان کے ساتھ احسان بھی اسی درجے پہ ہے۔ سبحان اللہ، اس کو کم مت سمجھنا، اس کو اس خدا کی عبادت سے کم مت سمجھنا، کیونکہ خود خدا نے ان دونوں چیزوں کو برابر لا کے رکھ دیا ہے۔ اب مزید استظہار آگے اور تم کو پروف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس آیت میں مکمل طریقے سے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کا ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کر دی گئی تھی، اور جامع اور معنی جھلک پیش کر دی گئی تھی جس میں کسی اور قسم کی گنجائش اور اضافے اور کمی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں باپ کے اس مقام کو اور مزید بڑھاتے ہوئے یہ فرما دیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے لیے ان کے سامنے اپنے پروں کو پھیلا دو، کس طریقے سے، اور ان سے دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے دعا کرو اپنے پروں کو پھیلانے کے بعد سے، اے اللہ ان پہ ویسے ہی رحمت نازل فرما جس طریقے سے انہوں نے میرے اوپر مہربانی کی تھی جب مجھ کو وہ پروان چڑھا رہے تھے۔ صلوات کیجیے محمد والا یہ دو آیتیں یقیناً آپ لوگوں نے بارہا سن رکھی ہیں اور مزید تشریح کی اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ترجمہ اٹسیلف ہی اتنا کافی ہے کہ انسان کو بھرپور طریقے سے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے اس کی جھلک موجود ہے۔ خداوند متعال نے قرآن میں 4 مقامات پہ یہ فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک جگہ بھی قرآن میں نہیں ہے کہ جہاں لکھا ہو والدین سے کہہ رہا ہو وَبِالْأَوْلَادِ إِحْسَانًا، وَبِالْأَوْلَادِ إِحْسَانًا۔ 4 مقامات پہ ہے تذکرہ۔
کیوں؟ اس کی مثال بڑی خوبصورتی سے آیت اللہ قراتی یوں دیتے ہیں کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور گاڑی جب اوپر سے ہل سے نیچے جا رہی ہوتی ہے تو آپ کو گیس پہ پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود گاڑی آگے جا رہی ہوتی ہے، اس کو دھکا دینے کی، اس پہ گیس رکھنے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز خود بخود نیچے لے کے جا رہی ہوتی ہے، وہ خود بخود اس طرف مائل ہوتی ہے۔ ہاں جب گاڑی کو اپ ہل چڑھنا ہوتا ہے تو دھکا لگانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، گیس پیڈل پہ بھی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، لوور گیئر میں بھی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ یہ گاڑی کسی طریقے سے اوپر چڑھ جائے۔ کہا ماں باپ کا حال یہ ہے بچوں کے ساتھ کہ گاڑی جیسے زمین کی طرف جا رہی ہے، نیچے کی طرف جا رہی ہے، ان کو منع بھی کرو تو وہ پھر بھی بچوں کے ساتھ احسان سے پیش آئیں گے، لیکن اولاد کا یہ خاصہ نہیں ہے، ان کو بار بار تشویق دینی پڑتی ہے، بار بار یاد کرانا پڑتا ہے، بار بار یاد دلانا پڑتا ہے، تب جا کے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ کے ساتھ احسان کر پاتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن نے 4 مرتبہ اللہ نے حکم دیا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، ایک جگہ بھی قرآن نے اولاد کے لیے یہ حکم جاری نہیں کیا، چلو حکم جاری نہیں کیا کہ اولاد کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، ماں باپ تو ویسے ہی اولاد کے ساتھ اکرام و تکریم سے پیش آتے ہی ہیں، کہا نہیں 6 مقامات پہ روکا ہے کہ زیادہ اکرام و تکریم مت کرنا۔ اگر حکم نہیں دیا احسان کرنے کا تو دوسری طرف سے روکا ہے بلکہ کہ نہیں بہت زیادہ احسان مت کر جانا، بہت زیادہ تکریم مت کر جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ اکرام و تکریم ان کے لیے نقصان دہ ہو جائے، اور اس طریقے سے اللہ نے روکنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی پتہ چلا ماں باپ کی خاصیت یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے، لیکن جب اولاد سامنے آتی ہے تو ماں کا دل پگھل جاتا ہے، باپ کا ان کی شفقت ابھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ لہٰذا اسی لیے معصومین نے اپنے اقوال میں یہ درج کیا ہے، فرمایا ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ہمیشہ مقبول ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی دعا کے اندر کسی قسم کی بھی ریاکاری نہیں شامل ہوتی، وہ خلوص دل سے دعا کرتے ہیں، خالصتاً دعا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے نہیں ہے کہ جب بچے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ یہ پہلا سیگمنٹ تھا، جلدی میں اس کو آگے بڑھاؤں۔ دوسرا سیگمنٹ یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دے دیا احسان کا تو پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی جس کی طرف بعض اوقات شاید ترجمے کی وجہ سے ہم لوگ توجہ نہیں کر پاتے۔ کہا اما یبلغن عندک الکبر، یہ لفظ عندک پہ غور چاہوں گا میں، اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب وہ دونوں یا ان میں سے ایک تمہارے ساتھ رہتے ہوئے بزرگی کے عالم میں آ جائے، یہ نہیں کہ کسی جگہ پہ رہتے ہوئے بزرگی کے عالم میں آ جائے، کسی شیلٹر میں رہتے ہوئے بزرگی کے عالم میں آ جائے، کسی دور افتادہ جگہ پہ رہتے ہوئے اکیلے تم بزرگی کے عالم میں آ جائے، کہا نہیں عندک الکبر، تمہارے ساتھ رہتے ہوئے وہ جب بزرگی کے عالم میں آ جائے تو پھر فلا تقل لہما اف، تو پھر چھوٹے سے چھوٹا لفظ جس سے تمہارا اینگر دکھے، تمہارے انوئنس دکھے، تمہارا کسی طریقے سے ناگوار گزرنا شامل حال ہو، وہ تک الفاظ اپنی زبان پہ نہ لانا۔ مفسرین کہتے ہیں اگر اف سے چھوٹا کوئی اور لفظ ہوتا تو اللہ اس کا استعمال کرتا۔ پھر کہا ولا تنہرہما، یہ البتہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اف کہہ کے اس بات کو شامل کر لیا تھا۔ جب اف کہنے کی ہمارے اندر سکت نہیں ہے تو تنہر کہاں سے کر سکتے ہیں، جھڑک کیسے سکتے ہیں؟ لیکن ہاں بات یہ ہے کہ بعض شاید ایسے گھرانوں میں لوگ پائے جاتے ہوں کہ جو ماں باپ کو جھڑک بھی دیتے ہوں، لہٰذا ان کے لیے اس چیز کو بھی تاکیداً کہہ دیا گیا۔ اور پھر کیا کہا قل لہما قولا کریما، اگر تمہیں گفتگو ہی کرنی ہے، اگر ان سے محض گفتگو ہی ہونا ہے، اگر صحبت ہی کرنی ہے، اور یقیناً کرنی چاہیے کیونکہ ان کی نگاہ ان کی طرف دیکھنا ہی عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے، جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ہم ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے، ہم مولا کے وقت میں نہیں تھے، کعبہ شاید ہم نہیں جا سکتے، کہا تمہارے لیے تمہارا کعبہ، تمہارے لیے معصوم کی طرف چہرے دیکھنے کی عبادت تمہارے گھر میں موجود ہے۔ ماں باپ کی طرف اپنی اس نگاہ کو ڈالو جو رحمت بھری نگاہ ہو، تو لہذا خود بخود یہ عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہم اور اگر گفتگو ہی کرنی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
اس کی تشریح انشاءاللہ پھر کسی وقت میں گنجائش نہیں. آخری جو پورشن ہے آیت کا وہ یہ ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. یہ تعبیر ایک عجیب و غریب تعبیر. قرآن میں تعبیرات موجود ہیں اور یقیناً ان تعبیرات کو ہم کبھی نہ سمجھ پاتے اگر ہم انی تارکون فیکم الثقلین کے ماننے والے نہ ہوں. ان کے ماننے والے ہیں جب اس تعبیر کو پہچان سکے. ورنہ ہم اور آپ دیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے پروں کو پھیلا دو. انسان کے پاس تو پر نہیں ہے, انسان کیسے پھر پروں کو پھیلا دے؟ کہا بعض چیزیں استعارہ ہوتی ہیں جو قرآن میں استعمال کی جاتی ہیں. کنایتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کرتا ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ انسان ان کو اس لٹرل سینس میں لینا شروع کر دے. اسی لیے کہا لا یستوی الاعمی والبصیر, اندھا اور دیکھنے والے برابر نہیں ہیں. اب اسے کوئی یہ نہ سمجھے خدا نخواستہ اللہ کسی اس نابینا شخص کے لیے حق حرمت ہے کہ اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ اور جو شخص بینا ہے ان دونوں میں استوا نہیں ہے. نہیں, بعض اوقات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بینائی نہیں رکھتے مگر ان کے اندر بصیرت زیادہ ہوتی ہے, اور جو پورا ویژن رکھتے ہیں ان کے اندر بصیرت نامی کوئی شے نہیں ہوتی ہے. لہذا جب یہ کہا لا یستوی الاعمی والبصیر, تو آپ اس آیت کو لٹرلی نہ لے لیں کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ مراد یہ لی گئی ہے, اندھے سے مراد یہ لی گئی ہے کہ جو دین کی بصیرت نہ رکھتا ہو, جس کو دین کا علم نہ ہو, اور دیکھنے والے سے مراد وہ لی گئی ہے کہ جس کو دین کی بصیرت ہو. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لہذا اسی لیے جب ایک شخص نے دریافت کیا تھا, ایک مرجع گئے تھے سعودی عرب, تو جب ان سے دریافت کیا تو کہا کہ بھائی قرآن کی آیات آپ جو ہے وہ لٹرل سینس میں کیوں نہیں لیتے؟ اللہ جب کہتا ہے کہ فی العرش استویٰ, اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کے ہاتھ بھی ہیں, اللہ کے کان بھی ہیں, اللہ کے مختلف اعضاء و جوارح ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں لٹرل سینس میں نہیں ہیں. جب وہ شخص نہیں مانا تو انہوں نے پھر قرآن کی یہی آیت پڑھ کے سنا دی, چونکہ وہ شخص خود بھی نابینا تھا. یہ آیت پڑھ کے سنا دی وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ الْأَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ, جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کو اندھا ہی اٹھایا جائے گا. آپ بتائیے, آپ اس دنیا میں نابینا ہیں, کیا یہ آیت آپ کے اوپر صادق آتی ہے کہ آپ کو دنیا آخرت میں بھی نابینا اٹھایا جائے گا؟ تو اس دلیل کے ساتھ انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کو آپ لٹرلی نہیں لے سکتے. اسی طرح یہ آیت بھی ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, ان کے سامنے اپنے پروں کو پھیلا دو. پر پھیلانا کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہم انسانوں کے پاس تو پر نہیں ہیں, کا جیسے پرندوں کے پاس پر ہوتے ہیں. جب پرندہ پرواز کر رہا ہوتا ہے, جب ہوا میں اونچا اڑ رہا ہوتا ہے تو اس کو پر کو کھولنا پڑتا ہے, لیکن جیسے ہی پرندہ زمین پہ آتا ہے تو وہ پروں کو پھڑپڑاتا نہیں ہے بلکہ سمیٹ لیتا ہے. اسی طرح تم ہو سکتا ہے دنیا میں بہت آگے نکل گئے ہو, بڑا مقام تم نے جو پیدا کر لیا ہو, تم کہیں کے چیف منسٹر لگ گئے ہو, تم کہیں کے بادشاہ لگ گئے ہو, کہیں کے پریزیڈنٹ لگ گئے ہو, کہیں کے مرجع تقلید لگ گئے ہو سکتا ہے تمہارے پاس یہ سارے منصب ہوں, لیکن وہ اپنی جگہ ہیں. جب ماں باپ کے سامنے آ کے بیٹھو نا تو ان پروں کو ذرا سمیٹ لو, اور سمیٹ نہیں سکتے تو پھیلاؤ تاکہ ماں باپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور ان کو روند دیں, اپنے پاؤں چلے. صلوات بھیجو محمد اور کوئی ایکسپلینیشن سمجھ میں نہیں آتی ہے. بعض اوقات انسان کے پر نکل آتے ہیں, شاید یہ مراد ہوگی, کیونکہ اردو میں کہا جاتا ہے فلاں صاحب کے پر نکل آئے ہیں, یعنی بہت اونچا اڑ رہے ہیں. تو کہا جب تم بہت اونچا اڑنے لگو تو وہ اڑتے رہو اپنی جگہ پہ, لیکن جب ماں باپ کے سامنے آؤ تو یہ پروں کو سمیٹ لو, ان کے سامنے یہ چیز نہیں چلنے والی ہے. بس ماں اور باپ کا جو تذکرہ قرآن میں آیا ہے, سورہ احقاف کی وہ آیات یقیناً انسان کو جھنجھوڑنے والی آیات ہیں, جس میں کس طریقے سے ماں باپ کی اور پھر خاص کر کے ماں کی اس اسٹرگل کو بیان کیا گیا ہے کہ جو وہ 30 مہینے تک برداشت کرتی ہے. اس میں بچے کی پیدائش بھی شامل ہے, اس میں بچے کو کھلانا پلانا بھی شامل ہے. لیکن چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اور خوبصورت طریقے سے قلم بند کرتے ہوئے
ماں کے ان حقوق کو بیان کر دیا کہ ماں کس ہستی کا نام ہے. ماں اس ہستی کا نام ہے کہ خود کو تو بھوکا رکھتی ہے مگر تم کو کھلا دیتی ہے, خود کو تو پیاسا رکھتی ہے مگر تم کو پلا دیتی ہے, خود کو تو دھوپ میں رکھتی ہے مگر تم کو سائے میں رکھتی ہے, خود کے اوپر تو مشکلات برداشت کر لیتی ہے مگر تم پہ کوئی مشکل آنچ آنے نہیں دیتی ہے. لہٰذا جب ایک شخص نے آ کے رسول اکرم سے فریاد کی اور کہا کہ میں ماں کے لیے یہ کرتا ہوں, اس کو کھانا کھلاتا ہوں, اس کے سارے کام انجام دیتا ہوں, وہ اتنی بوڑھی ہو گئی ہے, اس کو کندھے میں بٹھا کے میں نے حج بھی کرایا, کیا میں نے حق ادا کیا؟ تو رسول نے کہا نہیں, تم نے اس ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کیا جب تم بطن مادر میں تھے. کہا کیسے ممکن ہے؟ میں سارے وہی کام کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے اس نے 5 6 7 سال تک میرے لیے یہ کام کیے ہوں, میں مستقل پچھلے 10 15 سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں, کیا میں نے وہ حق ادا نہیں کیا؟ کہا نہیں, تم نے وہ حق ادا نہیں کیا, بلکہ ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کیا. اور رسول نے پھر توجیہ یوں فرمائی. کیا توجیہ فرمائی؟ کہا جب تم اس کا خیال کر رہے تھے تو تمہارے دل میں یہ چیز آئی ہوگی کہ میں کب تک یہ خیال کرتا رہوں گا, اور جب تم یہ اس کا خیال کر رہے تھے تو تمہارے دل میں ایک طمع تھی, لالچ بھی تھی کہ مجھے اس کا اجر بھی ملے گا, اس کا ثواب بھی ملے گا. بس یہی فرق ہے تمہاری تیمارداری میں اور ماں کی تیمارداری میں. جب ماں تمہارا خیال رکھ رہی تھی تو یہ نہیں تھا کہ سوچ رہی ہو کب تک مجھے اس بچے کا خیال رکھنا پڑے گا, تمہاری طول عمر کی دعا کر رہی تھی. اور جب ماں تمہارا خیال رکھ رہی تھی اس کے دل میں کسی قسم کی کا ثواب اور اجر کا کانسیپٹ نہیں تھا, وہ صرف اور صرف اپنی محبت کی وجہ سے کام کر رہی تھی. لہذا تمہارا خیال رکھنے میں اور ماں کے خیال رکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طریقے سے مائیں ملتی ہیں کہ ایسا دل رکھتی کہ وہ مائیں, ہم اور آپ جب کسی سفر پہ نکلتے ہیں تو ہماری مائیں صدقہ نکالتی ہیں, وہ امام ضامن باندھتی ہیں, طول سفر میں ہمارے سیفٹی کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں, سلامتی کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں. لیکن آئیے کربلا میں کچھ آپ کو مائیں ایسی نظر آئیں گی کہ جو نہ صرف بچوں کی صحت و سلامتی کی دعا نہیں کر رہی ہیں بلکہ الٹا یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تم صحیح اور سالم واپس آ گئے تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی مائیں ہیں؟ کیا ان کے سینوں میں دل نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے؟ اور اگر دل ہے تو کیا محبت نہیں ہے بچوں کے لیے؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کے لیے یہ دعا کرے کہ زندہ سالم واپس مت آنا؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں بھائی بچے تھے, بچوں کو کیا پتا. نہیں, بچے بھی باشعور تھے, بچے تھے, چھوٹے تھے, کم سن تھے, ان کو کیا پتا. انہوں نے ماں کا سنا اور انہیں یہ کام کر لیا. لیکن ماں تو اس قابل تھی کہ ان تمام چیزوں کو درک کر سکے, سمجھ سکے. مامتا تو اس کی موجود تھی, بھلے ہی کتنے بڑے مسائل اس کے سامنے کیوں نہ رہے ہوں. کہا یہ مائیں عجیب مائیں تھیں, ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم اپنی ماؤں کا تذکرہ کیسے کریں جو ہماری مائیں, جن لوگوں کی مائیں اب اس دنیا میں نہیں ہیں. جیسے جس مجلس رضا کے لیے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, خداوند متعال ان کے درجات کو بلند کرے. لیکن جب انسان اپنی ماں کا سوچتا ہے اور اس ملت کی ماؤں کا سوچتا ہے اور ایک دفعہ ان ماؤں کی طرف نگاہ کرتا ہے کہ جنہوں نے کربلا میں وہ قربانیاں دی ہیں, ہاں جہاد نہیں کیا, تلوار لے کے کربلا کے میدان میں مقتل میں نہیں گئیں, لیکن اپنے لخت جگر کو ضرور بھیج دیا. آپ دیکھیے کس کی مثال دوں میں؟ رباب کی مثال دوں میں آپ کو, زینب کی مثال دوں میں آپ کو, لیلا کی مثال دوں میں, کس ماں کی مثال دوں, کس نے اپنے لخت جگر قربان کیے ہیں. اگر رباب کی مثال دوں تو آپ کو 6 ماہ علی اصغر ملتا ہے, 4 سال کی سکینہ ملتی ہے. وہ رباب جو کربلا میں اپنے خیمے میں گریہ کر رہی تھیں تو امام حسین کا گزر ہوا. امام نے پوچھا ہے رباب گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو شاید یہ بات ہو ہم اور آپ کے ذہن میں آئے کہ وہ پریشان ہوں گی, بچے کل مار دیے جائیں گے. رباب یہ کہتی ہیں سب قربانی آمادہ کر رہے ہیں, میرے پاس قربان کرنے کو کچھ نہیں ہے. ایک 6 ماہ کا بچہ ہے کہ جو گھٹنوں چلتا ہے, مقتل تک جا نہیں سکتا, اور ایک 4 سال کی بیٹی ہے جس کے اوپر جہاد ثابت ہے. کیا جب مولا نے بیان کیا ہوگا اے رباب اپنے بچوں کی
قربانی کو کم مت سمجھنا. یہ 6 ماہ ایسا انقلاب لائے گا حتیٰ دشمن بھی منہ چھپا کے روئے گا. ایک بحران برپا ہوگا زندان شام میں جب تمہاری بچی اس دنیا سے رخصت ہوگی. اسی طریقے سے ایک وہ ماں بھی موجود ہے زینب کبریٰ کی نام سے, کیونکہ جس کے بچے موجود ہیں. حضرت عبداللہ نہ آ سکے مگر اپنا فدیہ بھیجا اون محمد کی شکل میں. اون محمد کو آمادہ کر کے اس ماں نے مقتل کی جانب بھیجا ہے. اور ایک دفعہ حافظہ نے آگے کہا ہے زینب اون محمد فرات پہ پہنچ گئے ہیں. آپ سنیں گے زینب نے کیا کیا, مصلے پہ بیٹھ گئیں اور ایک دفعہ دعا کی ہے اللہ میرے بچوں کو ثابت قدم رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو پیاس کی وجہ سے وہ فرات سے پانی پی لے. بس یہ سننا تھا. فضا آتی ہیں کہتی ہیں زینب تمہارے بچے آ گئے ہیں. زینب نے کہا میں نے ان کو آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. کہا بی بی آگے تو دیکھو, ارے کس عالم میں واپس آئے ہیں. زینب باہر آتی ہیں, ایک دفعہ کیا دیکھا اون محمد زمین پہ پڑے ہیں اور خون آلود ان کے جسد سامنے ہیں. سلام ہو اس ماں کو زینب کبریٰ کو. مگر زینب کی بھی ایک ماں تھی. ارے 18 سال کا سن تھا. زینب کو اچھی طرح یاد ہوگا کس عالم میں فاطمہ الزہرا کی شہادت واقع ہوئی. ارے وہ بیٹی جس کے در پہ رسول السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ کہتے تھے. ارے یہ وہی گھر ہے رسول کے انتقال کے بعد سے جس پہ آگ لگائی جاتی ہے. ارے دروازہ گرایا جاتا ہے. ارے فاطمہ در و دیوار کے درمیان پس جاتی ہیں. بس وہ وقت آیا امیر المؤمنین نے غسل دیا, کفن پہنایا, بچوں کو بلایا. یا بنیا حلما, اے بچوں آؤ اپنی ماں سے ودا کر لو. سارے بچے آئے سوائے حسین کے. اے حسین ماں سے ودا نہ کرو گے. ارے میں جب تک نہ کروں گا جب تک میری ماں خود نہ بلائے. کفن کے بند کھلتے ہیں, 2 ہاتھ بلند ہوتے ہیں. آ میرے لال میرے القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ ہمیں اس بات قبول فرما, گناہ گار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کے عوام اسلام میں شمار کر. ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے